اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، مضبوط پکا اور پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو، بھلی باتیں کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا کہ پھر تم یہ ساری باتوں سے منہ موڑ کر پھر گئے، مگر تھوڑے لوگ تم میں سے ایسے تھے کہ جو منہ موڑ کر نہیں پھرے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاق یعنی پختہ عہد، بنی اسرائیل بنو اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے بھلی باتیں کرنا، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یعنی یہ بھی ان سے عہد کیا تھا کہ تم نماز کو، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑ کر پھرنے والے، اس لیے کہ تمہاری عادت بلکہ طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ احکام شرعیہ، احکام الہیہ سے ہمیشہ اعراض ہی کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور بت پرستوں کے مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے ان میں سے جو بنو قریظہ کے لوگ تھے ان کی دوستی تھی اوس قبیلے سے، مشرکین میں سے جو اوس قبیلہ تھا ان سے دوستی تھی، اور بنو نذیر جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا ان کی دوستی تھی خزرج والوں کے ساتھ۔ اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتا، تو یہ دونوں قبیلے بھی ان کا ساتھ دیتے، تو یہ گویا آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے، یعنی بنو قریظہ والے اوس والوں کی وجہ سے بنو نذیر کی جو خزرج والوں کی وجہ سے آئے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے۔ جو فریق غلبہ پا لیتا تو وہ دوسرے فریق کے، کمزور فریق کے، ان کے گھروں کو ڈھا دیتا، ان کو ختم کرتا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر کے نکال لیتا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، اخذنا میثاقکم کہ جب ہم نے تم سے پکا اور مضبوط پختہ عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ اپنے ہی لوگوں کو نکالو گے اپنے شہروں سے، تمہارے شہر میں جہاں تم رہتے ہو ان سے اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے، کہ بنو قریظہ والے اور بنو نذیر والے دونوں آپس میں یہودی ہی تو ہے۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار بھی کیا اس کا، وانتم تشہدون اور تم تھے اس کے گواہ، تم گواہی دینے والے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے اقرار بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی تو ہو کہ تقتلون انفسکم کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور نکالتے ہو ایک فریق کو تم میں سے، من دیارہم ان کے شہروں سے، تظاہرون علیہم
تم ان پر چڑھائی کرتے ہو بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، زیادتی کر کے گناہ کر کے ان کے دشمنوں کے ساتھ دے دیتے ہو ان کے مقابلے میں۔ تو گویا یہ اللہ پاک کے حکم کے خلاف کر رہے ہو۔ اللہ پاک نے تو تم سے عہد، مضبوط پختہ عہد لے رکھا تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرنا، لیکن تم وہ سب کرتے ہو۔ لیکن ایک کام تم اور کرتے ہو، یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر یہ یہودی تمہارے پاس آ جاتے ہیں قیدی بن کر، دوسروں کے یعنی دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، تو فادوہم، تو تم سب مل کر ان کو چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہی تو ہے کہ جن کا نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا۔ دیکھیں وہ اس حکم کی تو مخالفت کرتے اللہ پاک کی کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرو، لیکن ساتھ میں ایک کام وہ یہ کرتے تھے کہ جب ان میں سے یہودیوں میں سے، چاہے بنو قریظہ کا ہو یا بنو نذیر کا ہو، کوئی یہودی دشمن کے ہاں قید ہو جاتا، اوس کے ہاں یا خزرج والوں کے ہاں، تو پھر یہ سارے یہودی مل کر، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سب یہودی مل کر اس کا فدیہ دے دیتے تھے، ان کو چھڑا لیتے تھے ان سے، اور کہتے تھے کہ یہ تورات میں ہمیں حکم اللہ کی طرف سے ایسا ہی ملا ہے کہ جب کوئی یہودی کسی دشمن کے ہاں وہ قید ہو جائے تو پھر اس کی چھڑانے کے لیے سب مل کر ان کو چھڑاؤ۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ پہلے سے ان کو نکالنے کا بھی تو اللہ پاک نے حرام کر دیا تھا کہ اس کو نکالو ہی نہیں، یعنی جب تم کافروں کے ساتھ مل کر اور بت پرستوں کے ساتھ مل کر تم ایک قوم پر، اپنے قبیلے کے لوگوں پر غلبہ پا لیتے ہو، تو ان کا نکالنا بھی تو اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ اب اس حکم کو تو تم نے توڑ دیا، قتل کرنے کا حکم بھی توڑ دیا اور ان کو نکالنے کا حکم بھی توڑ دیا، اب یہ ہے کہ یہ فدیے کا حکم، اس پہ عمل کرتے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وان یاتوکم اسارا، اور اگر یہ یہودی تمہارے پاس آ جاتے ہیں قیدی بن کر دوسرے دشمنوں کے، تو فادوہم، تو تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وہو محرم علیکم، حالانکہ حرام ہے تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو بعض کتاب کا، یعنی تورات کے بعض احکام پر تو عمل کرتے ہو، بعض پر عمل نہیں کرتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، سو کیا بدلہ ہے اس آدمی کا کہ جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہوگی، ویوم القیامت یردون، اور قیامت والے دن وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت سے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ جل جلالہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہی تو ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی انہوں نے چونکہ اللہ کے احکام میں تغیر کیا، تبدل کیا، اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو دنیا کی زندگی اچھی لگی آخرت کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے قیامت والے دن اب ان کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ یہاں پر جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، گویا یہی حکم ہم مسلمانوں کو بھی اللہ پاک نے اسی لیے تو سنایا ہے تاکہ ہمارے لیے بھی اس میں درس ہو کہ ہم بھی قرآن کے بعض احکام پر عمل کریں، بعض پر نہ کریں، تو یہ پھر رسوائی ہوگی ہماری، جیسے اب پوری امت مستقل طور پر یہ اس رسوائی کی فترت سے گزر رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے احکام کو، بعض کو ہم نے لے لیا کہ جو ہماری مرضی کے موافق تھے، اور بعض جو ہمیں پسند نہیں آئے یا ہماری طبیعت کے خلاف تھے، ناگواریاں تھیں اس میں، ان احکام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پوری دنیا کے اندر ایک بستی ایسی نہیں کہ جس میں اللہ جل جلالہ کے 100% احکام زندہ ہوں۔ 100% احکام سے مراد صرف نماز نہیں ہے، صرف نماز پر امت نہیں آ سکی اب تک، امت میں 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ امت مسلمہ میں سے یہ عمومی صورتحال ہے کہ جو علماء نے بتائی ہے، 10% لوگ صرف نماز، اگر کسی بستی میں 500 لوگ ہیں تو وہاں سے 50 لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، تو گویا نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے نماز پڑھنے والوں کی۔
پھر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والی، جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کی، اور پابندی اہتمام کے ساتھ پڑھنے والوں کی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ، اور نماز ایک حکم ہے، پورا دین نہیں ہے، پورے دین پر چلنا، کہ اس میں احکام بھی ہے، اس میں حدود بھی ہے، اس میں تعزیرات بھی ہیں، یہ سارے نافذ ہو جائیں، اور صحیح طریقے کے مطابق اسلامی نظام کی خلافت کا نظام بھی ہے، یہ سارے احکام زندہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی ہوگی اور اللہ سے کتنا مانگنا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کو ہم سب کو مخاطب کر کے یوں فرما رہے ہیں کہ تم کیا بعض کتاب پر، اللہ کے بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو، بعض پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تم سے، ہم سب سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یہ اللہ جل جلالہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے، دعوت کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔